الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه أنها ستكون فتنة قيل ما المخرج عنها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدي من غيره أذله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں اس سے قبل میں نے آپ کی خدمت میں صحاح ستہ سے اور دیگر احادیث سے، احادیث کی کتابوں کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر جو روایات مروی ہیں وہ مختلف قسطوں کے اندر قسط وار پیش کی ہیں۔ ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کے اندر وضاحت کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر نہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت بطور استنباط سمجھا جاتا ہے، وہ پیش کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہا ستکون فتنۃ، کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا: ما المخرج عنہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچنے کی کیا سبیل ہے، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات اور آئندہ آنے والوں کی خبریں اور تمام نزاعات اور جھگڑوں کے فیصلے موجود ہیں، وہ فیصلہ کن کتاب ہے، میں ٹھٹا نہیں۔ جو ظالم اس کتاب کو چھوڑے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا، اور جو اس کے سوا کسی منسوخ شدہ آسمانی کتاب سے ہدایت ڈھونڈے گا اس کو اللہ گمراہ کر دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا مضمون مروی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی تارک فیکم کتاب اللہ وخبر اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلال، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب قرآن چھوڑتا ہوں، اور قرآن وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے پکڑ لیا اور اس کا اتباع کیا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے چھوڑ دیا گمراہ ہو گیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے بعد
نہ کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ قرآن کا کوئی حرف منسوخ ہوگا۔ یہ صرف نبوت تشریعہ کے انقطاع کی دلیلیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبوت تشریعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انزل اللہ کتابہ علی لسان نبی وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل في كتابه على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة وما حرم في كتابه على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة۔ فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب اپنے نبی کی زبان پر نازل فرمائی اور اپنے حلال کو حلال اور حرام کو حرام بیان فرما دیا، پس جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی نبی کی زبان پر حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة۔ فرمایا یہ دین یعنی دین محمدی ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ ساری احادیث جو ان مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہیں، یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر قیامت تک باقی رہے گی، جس سے صاف ظاہر اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر تو لوگ اس نبی کی امت کہلائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں، جیسے کہ انبیاء سابقین کی امتیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی امت کہلاتی ہیں، نہ کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی ولا اقوله فخرا بعثت الى الناس کافۃ الاحمر والاسود وكان النبی قبلی یبعث الى قومه کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور فرمایا میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، ان 5 چیزوں میں سے ایک یہ کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس میں عرب بھی شامل ہیں اور عجم بھی، اور مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے،
اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمسن لم یعطہن نبی قبلی ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک یہ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی امتیاز کے کالے گورے عرب اور عجم کے تمام انسانوں کے لیے اور تمام عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوتیت اللیلۃ خمسا لم یعطہن نبی قبلی اما اولہن فارسلت الی الناس کلہم کافۃ عامۃ وکان من قبلی انما یرسل الی قومہ، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے پہلی یہ ہے کہ میں تمام عالم کی طرف نبی ہو کر کے آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر کے آتے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت الی الناس کافہ، کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف تمام عالموں کی طرف بھیجا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے سب آپ کی امتی ہیں، اور سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ عموم بعثت میں دونوں قسم کے عموم داخل ہیں، عموم اقوام عالم اور عموم زمان، یعنی اپنے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام اقوام دنیا کے لیے ثابت تھی، اور باعتبار زمانہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی آنے والی نسلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شامل ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا رسول من ادرکہ حیا ومن یولد بعدی، میں ہر اس شخص کا بھی رسول ہوں جس کو میں اپنی زندگی میں پالوں، اور اس شخص کا بھی جو میرے بعد قیامت تک پیدا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک ہر زمانے کو شامل ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، ورنہ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کی توہین ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل بعثنی رحمت للعالمین وہدی للمؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور مؤمنین کے لیے ہدایت۔ اور حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت عروہ بن رویم سے مرفوع اور مروی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی اولها و آخرها اولها فیہم رسول اللہ و آخرها فیہم عیسی ابن مریم و بین ذالک نہج اعوج لیس منکم ولستم منہم. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا بہترین طبقہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے آخری طبقہ ہے، اس لیے کہ پہلے طبقے میں اللہ کا رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اس امت کے آخری طبقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور فرمایا کہ اس کا درمیانی جو عرصہ ہے اس کے درمیان ٹیڑھے راستے والے ہیں، ایسے لوگ نہ تم میں سے وہ ہیں اور نہ تم ان میں سے ہو. حضرت زمر بن عمر الازری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر العرب انی رسول اللہ الی الانام کافہ فمن اجابنی فلہ الجنۃ نزلا وثوابا ومن عصانی کانت لہ النار منقلبا. فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور پھر فرمایا کہ جس نے میری دعوت قبول کی اس کے لیے جنت میں مہمانی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم. ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ایدنی باربعۃ وزراء اثنین من اہل السماء جبریل و میکائیل و اثنین من اہل الارض ابو بکر و عمر. کہ اللہ نے 4 وزیروں کے ساتھ میری تائید فرمائی، 2 آسمان والوں میں سے جبریل اور میکائیل ہیں، اور 2 زمین والوں میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ تمام اقوام عالم قیامت تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوگی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی سب لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوں گے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود عہدہ نبوت پر باقی رہنے کے اس امت کے لیے نبی ہو کر نہیں آئیں گے، بلکہ جس طرح پہلے بنی اسرائیل کے نبی تھے اسی عہدہ نبوت پر ہوں گے. اس امت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معین اور مددگار بن کر کے آئیں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں میں نے ایک سبز موتی دیکھا جس میں نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق. اسی طرح کی روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة اسری بی عرج الى السماء ما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوب فیہا وابو بکر الصدیق خلفی. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج میں نے ہر آسمان سے گزرتے ہوئے وہاں اپنا نام اور اپنے نام کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا پایا. ان حدیث سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تمام امت سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمام امت سے افضل ہونے کے باوجود جب وہ نبی نہیں ہے تو اور انسان کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ ابن عساکر اور ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو الحسن علی بن عبداللہ الہاشمی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہندوستان کے بعض شہروں میں گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے ایک گاؤں میں سیاہ رنگ کا گلاب دیکھا، جس پر گلاب کا بڑا پھول کھلتا تھا اور اس کی خوشبو نہایت ہی عمدہ اور اس کی رنگت سیاہ ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گلاب کے پھول پر جو سیاہ رنگت کا تھا اس پر سفیدی سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق۔ فرماتے مجھے یہ دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ شاید یہ مصنوعی ہے، کسی نے ویسے ہی لکھ دیا ہوگا، مگر جب میں نے اس کے دوسرے غنچہ کو جو ابھی کھلا نہیں تھا توڑ کر کے دیکھا تو اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق۔ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے شہر کے لوگ سب پتھروں کو پوجتے تھے، کوئی اللہ کو جانتا بھی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے پھولوں کے اندر اللہ کے نبی کا کلمہ لکھا ہوا تھا اور نبی کے یاران حضرات شیخین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑنی ہیں جن کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تمام انسانوں کی نجات کے لیے قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے اتباع کو مدار ہدایت قرار دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ ضروری تھا کہ اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے نبی کا جو آپ کے بعد آنے والا ہوتا اس کا ذکر فرماتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک حدیث مروی ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ عز وجل ممدود بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ کہ میں تمہارے اندر اپنے دو قائم مقام چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو زمین اور آسمان کے درمیان خدائی سلسلہ ہے، اور دوسرے میری عطرت میری اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اسی طرح کی مضمون کی ایک روایت حضرت زید بن ارقم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ ولو امر علیکم عبد حبشی فإنہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ فرماتے ہیں ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان حاکم کی اطاعت کرو، اگرچہ ایک حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے۔ فرمایا اس لیے کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فسیا اختلافا کثیرا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا، تو ایسے میں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس کا اتباع لازم سمجھو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں میں پکڑ لو۔ فرمایا تم نئی باتوں سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بی فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیکم، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو لازم پکڑو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان تمام احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو دستور العمل تجویز فرمایا ہے اس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی ذلی یا بروزی مبعوث ہوگا اور وہ امت کی ہدایت کا کفیل ہوگا۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعہد الیکم ان تتقوا اللہ وتلزموا سنتی وسنت الخلفاء الہادیۃ المہدیہ فعضوا علیہا بالنواجذ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ فَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا، کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، اگر تم پر ایک حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ ومن اکرم سلطان اللہ فی الارض اکرمہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے حاکم کی اہانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اور جو اس کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعملوا بالقرآن احلوا حلالہ وحرموا حرامہ واقتدوا به ولا تکفروا بشیء منہ وما تشابه عليكم فردوه إلى الله عز وجل وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم، فرمایا کہ قرآن پر عمل کرو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو اور اس کی اقتداء کرو اور اس کے کسی حرف کا انکار نہ کرو، اور اس کی جو آیت تم پر مشتبہ ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور میرے بعد اہل علم کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ تمہیں صحیح تفسیر بتلائیں
اور تورات اور انجیل و زبور اور تمام ان کتابوں یا صحیفوں کے اوپر ایمان لاؤ جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ان یبعث لهذه الامة على كل 100 سنة من یجدد لها دینها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد بھیجے گا جو اس کے دین کو درست کرے گا اور اس دین کے اندر جو کچھ رخنے واقع کر دیے گئے ہیں ان کا انسداد کرے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں اور مسلمانوں کے اماموں اور عام مسلمانوں کی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر کہ میرے بعد ان 2 شخصیتوں کا اتباع کرنا جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں جسے کنز کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی یوم القیامت کل امامت عطاشا الا من احب ابا بکر و عمر و عثمان و علی کہ قیامت کے دن ساری امتیں پیاسی آئیں گی مگر جو شخص کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی محبت رکھتا ہوگا فرمایا وہ قیامت کے دن پیاسا نہ ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من اصحاب ابی بکر و عمر اہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کی اطاعت کرو جو میرے صحابہ میں سے میرے بعد ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر، اور فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی عادتیں اختیار کرو اور عبداللہ بن مسعود کے عہد کے ساتھ تمسک کرو، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت حذیفہ، حضرت انس، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیثیں جو ہے وہ مروی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواری و خواری الزبیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک مخلص اور مددگار ساتھی ہوتا ہے، اور میرے مخلص و مددگار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کی امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمِّ الْعَبَّاسِ
وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَبَتٌ وَثَبَتُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اور اس امت کا اعلیٰ حصہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا ہر شے کے لیے ایک شجرہ، ایک درخت ہے جو کثیر الاغصان، زیادہ ٹہنیوں والا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس امت کا شجرہ، اس امت کا درخت جس کی زیادہ ٹہنیاں ہیں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ حضرات حسنین، ان دونوں صاحبزادوں کی اولاد جو ہے وہ قیامت تک کثرت سے ہونے والی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر هذه الامت عبداللہ ابن عباس، کہ اس امت کے بہترین افراد میں سے جو ایک فرد ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ عالمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابدال ملک شام میں ہوں گے، اور وہ 40 آدمی ہیں۔ فرمایا جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے، اور ان ابدال کی برکت سے قحط دفع ہوگا اور دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تمہارے پاس یمن سے آئیں گے اور ان کا نام اویس ہوگا، تم میں سے جو شخص ان سے ملے تو اپنے لیے استغفار کرائے، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت جو اپنی امت کے ساتھ ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ زمانہ ماضی اور مستقبل کے جتنے علوم اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے اور نہ کسی فرشتے کو۔ ان دو باتوں کی سمجھنے کے بعد یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دین کے راستے کو ایسا ہموار اور صاف بنا کر کے چھوڑا ہے کہ جس میں دن اور رات برابر ہوں۔ اس دین پر چلنے والے کے لیے ٹھوکر لگنے یا راستہ بھولنے کا اندیشہ ذرہ برابر نہ رہے۔ اس میں جتنے خطرات اور ہلاکت کے مواقع ہوں گے وہ سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے۔ اس راستے کے ایسے ایسے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیے کہ جو تمام راستہ میں ان کی راہبری کرتے ہیں۔
ان تمام احادیث کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن پر ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک ہر ایک بات پہنچانے کے اندر کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے آدمی قابل اقتداء رہنمائی پیدا کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اکثر کے نام لے لے کر کے بتا دیا اور امت کو ان کی پیروی کی ہدایت فرمائی، جن میں سے چند نام جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتداء کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت اور مربیانہ تعلیم اور پھر احادیث کے اندر دیکھتے ہوئے ایک مسلمان، بلکہ کوئی بھی انصاف پسند انسان، منصف مزاج انسان یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی، چاہے بقول مرزا غلام القادیانی کے ذلی یا بروزی رنگ میں ہو، اس عالم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو لازم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس نبی کا ذکر فرماتے، اور نبی خواہ کسی قسم کا ہو، جب کسی امت میں بھیجا جائے تو اس کی پیروی اس امت کے لیے مدار نجات ہوتی ہے۔ بغیر اس کی پیروی کے ان کے سارے اعمال خبث اور بیکار سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن عجیب تماشا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خلفائے راشدین کے اقتداء کا حکم فرماتے ہیں، ائمہ دین کی اقتداء کا حکم فرماتے ہیں، امراء کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ایک حبشی غلام کی تمہارے اوپر امیر بن جائے تو اس کی اطاعت امت پر واجب ہے۔ اور جتنے بھی اشتباہ کے اور اختلاف کے مواقع ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول اللہ کی طرف اور اہل علم کی طرف اور اجتہاد کی تقلید کی طرف تاکید فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے ان کی اقتداء کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام کے نام لے کر کے انہیں واجب التکریم اور قابل اقتداء فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اویس قرنی کے آنے کی خبر اور ان سے استغفار کرانے کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اس بات کا بھی اعلان فرما دیتے ہیں کہ مجددین امت کا ہر صدی پر آنا اور ابدال کا ملک شام میں پیدا ہونا اور ان کا مستجاب الدعوات ہونا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں بھی یہ نہیں بیان فرماتے کہ میرے بعد فلاں نبی پیدا ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، تم اس پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا۔ حالانکہ ایک رؤوف الرحیم نبی کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ وہ اپنے سے بعد آنے والے نبی کے تفصیلی حالات سے امت کو آگاہ کرتا، امت کو واقف کراتا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا یا بہت سارے نبی آئیں گے، ان کے یہ نام ہوں گے، اور فلاں فلاں مقام کے اندر ان کی پیدائش ہوگی، اور ان کی تاریخ جو ہے فلاں فلاں ہوگی، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، ان کے والدین کے نام یہ ہوں گے، تم ان کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تابعداری اختیار کرنا، تاکہ آنے والے نبی کی پہچان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نبی کے آنے کا ذکر نہیں فرماتے، کسی ایک آنے والے نبی کی نشانی نہیں بیان فرماتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا تو دعویٰ کریں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کے پہلو میں دل ہو اور دل میں ایمان یا انصاف کا کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی ہے تو ان تمام احادیث کو دیکھ کر کے، اور اگر تمام احادیث کو چھوڑے صرف ایک حدیث کو بھی انسان دیکھ لے تو وہ اس بات کے اوپر یقین کرنے پر مجبور ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 210 احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے مختلف دروس کے اندر قسط وار پیش کی ہیں، اور یہ 210 احادیث نبویہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قطعی اعلان فرما کر کے ہر قسم کی تعویل اور تخصیص کا راستہ بند کر دیتی ہیں۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے، جس کے کان ہوں سنے، اس لیے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، وصلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والشہداء والصدیقین والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك المنير عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔